بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاجک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد صغیر الدین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا موضوع چل رہا ہے تحریک استشراق، اس کے مقاصد اور اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لگائے گئے اعتراضات اور الزامات۔ ناظرین، آج جن سوالات کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں سوالات نہیں بلکہ الزامات ہیں جو مستشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر، اسم مبارک پر، ان کی خواہشات پر لگائے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مدثر حسین سیان صاحب، یہ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر محمد سمیع اللہ فراز صاحب، یہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی یونیورسٹی آف سرگودا لاہور کیمپس کے۔ ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مدثر حسین سیان صاحب، مستشرقین نے جو اعتراض کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق مستشرقین کے ہاں اور قدیم عیسائی مورخین کے ہاں مختلف نام گردش کرتے رہے ہیں۔ کبھی آپ کو میں ہون کہا گیا، کبھی محمد کے نام سے یاد کیا گیا، کبھی آپ کو تاریکی کے شہزادے کا نام دیا گیا، کبھی آپ کو پیگنز کہا گیا، کبھی آپ کو ہیدن کہا گیا، کبھی آپ کو ساسن کہا گیا۔ یعنی مختلف نام ہیں جو قدیم مسیحی مورخین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے تجویز کی ہے۔ اب یہ کیا کیوں گیا، اس کی دو وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ ان کو منسوب کرتے تھے؟ جی، منسوب کرتے ہیں کہ یہ محمد اصل نام نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے یہ نام ہے۔ جی، تو یہ نام منسوب کرنے کی میرے نزدیک دو وجوہات ہیں۔ ایک وہ تعارف ہے جو اسلام کا مسیحیت کے ساتھ ہوا، یہ تعارف ہوا تھا میدان کارزار میں، اور اس میدان کارزار میں مسیحیت کو شکست ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے رد عمل کے طور پہ نہ صرف آپ کی ذات کا انکار کیا بلکہ آپ کے نام کا انکار بھی کیا۔ ایک وجہ تو یہ بنی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسیحیوں نے دشمنی میں سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا۔ جو لٹریچر ترتیب دیا گیا مسیحی عالموں کی طرف سے، مبلغین کی طرف سے 8ویں صدی عیسوی سے آنورڈ، اس میں انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی بھی خرافات بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری سنی سنائی باتوں پہ ہیں، اور کسی نے کبھی کوئی وزٹ نہیں کیا۔ یعنی جن مثلا ایک ہسٹری آف چارلس دا گریٹ، تاریخ چارلس اعظم، اس طرح فائن سائبل کی تاریخ ہے، اس طرح سانگز آف رولینڈ ہیں، یہ وہ مشہور لٹریچر ہے جو اس عرصہ میں ترتیب دیا گیا۔ تو ان کے مصنفین میں سے کسی نے بھی مکہ کا یا مدینہ کا ایون عرب کا دورہ نہیں کیا۔ یہ ساری وہ سنی سنائی باتیں تھیں جو ان کے ہاں پہنچیں، اور انہوں نے انہی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ یہ مفروضہ گڑا، اور نہ ہی اس وقت کا کوئی لٹریچر تھا جو کہ نہ انہوں نے ہی پڑھا۔ ان کے پاس کوئی ایسا لٹریچر موجود تھا۔ انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ یہ مفروضہ گڑا، اور بلکہ یہاں تک بھی تصور کیا کہ شاید مدینہ کے اندر نعوذ باللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بت ہے جس کی مسلمان پوجا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نو مسلم اطالوی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اس بت کا تو کہیں ذکر تک نہیں، کہیں تذکرہ نہیں، کہیں وجود نہیں، جو منسوب کرتے ہیں اہل مغرب کہ مکہ یا مدینہ میں آپ کا نعوذ باللہ کی فرضی بت ہے۔ تو اس واقعے سے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں بطور ثبوت کہ جتنا بھی لٹریچر ہے جس میں اس قسم کے نامناسب اور انتہائی برے الفاظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ محض تعصب اور دشمنی کی بنا پہ ہیں، اور یہ سارے کسی بھی تاریخی واقعاتی یا نقلی شہادت سے محروم ہیں، اور مخصوص رویے کا عکاس ہیں جو ان کا نبی مہربان کی ذات کے حوالے سے تھا۔ جی بالکل۔ سر ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ
ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر کسی کا نام بگاڑنا، اس کی نوبت تب آتی ہے کہ جب اس کے ساتھ دشمنی ہو، جب اس کے ساتھ آپ کی مخاصمت یا مخالفت ہو۔ اگر آپ اپنی دشمنی کا اظہار کسی ہتھیار سے کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح سے فزیکل کوئی نہیں لڑائی کر سکتے تو آپ کے پاس دوسرا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا دیں۔ سب سے بزدلانہ طریقہ ہمارے ہاں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتا ہو تو اس کا نام بگاڑ دیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے سلسلے میں بھی یہاں پر مستشرقین کا یہی اخلاقی رویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کے پیغام کو وہ مٹا نہیں سکے، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار کی جو کرنیں دنیا پر چھا رہی تھیں اسے وہ روک نہیں سکے۔ اب سب سے بزدلانہ ایک ہی کام رہ سکتا تھا کہ آپ کا نام مبارک بگاڑ دیا جائے اور آپ کا نام مبارک بگاڑ دیا گیا، ورنہ یہ تو وہ نام ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی بلندی کی ضمانت تو خود اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تو کسی کے نام کے بگاڑنے سے اور کسی کے اس کے معنی یا اس کے لفظ کو بدل دینے سے اس نام پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی تلوار کا زور ختم ہو گیا یا طاقت کا زور ختم ہو گیا تو انہوں نے قلم کا زور آزمانا دیکھیں شروع نا، کر دیا۔ جہاں پر دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے گالی کا آغاز ہوتا گالی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سنی سنائی کہانیاں اور اس تعصب کا اظہار تھا جو ان کے سینوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف موجود تھا، اور اسی تعصب کا اظہار کیا گیا ہے۔ کوئی دلیل کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے پیش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اعتراض کرتے ہیں مستشرقین، بلکہ الزام لگاتے ہیں بہت بڑا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لو برتھ تھے۔ اس کے بارے میں ذرا آپ وضاحت فرمائیے۔ یہ واقعتاً بہت اہم اعتراض ہے اور آپ نے اس کو بہت مناسب اپنے اعترافی گفتگو میں نام دیا، یہ الزام ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا وقت آپ سے چاہوں گا، کیونکہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس کا تفصیلی جواب ہمارے ناظرین کے سامنے بھی بالکل آپ ضرور تفصیلی جواب دیں۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کم حیثیت ثابت کرنا، آپ کی خاندانی وجاہت، آپ کی خاندانی شرافت اور عظمت کو مشکوک بنانا، ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آپ خاندان کو کمتر ثابت کرنے سے آپ کا مقصد اس کی ذات کو کمتر ثابت کرنا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور یہ جو اعتراض، یہ الزام ہے، اس کی بنیاد 3 مفروضے ہیں۔ یہ 3 مفروضے ان کے ہاں تھے، انہی 3 مفروضوں کی بنیاد پر یہ اعتراض اور الزام کی عمارت کھڑی کی گئی۔ آپ کے سوال کے جواب میں ہم وہ 3 مفروضے بھی دیکھتے ہیں اور پھر ان کا ابطال بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو غلط کیسے ثابت کریں۔ پہلا مفروضہ مستشرقین کے ہاں یہ ہے کہ بنو اسماعیل سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ثابت کیا گیا، یہ مسلمانوں کی اختراع ہے۔ چونکہ اعتقادی وابستگی ہے تو اب مسلمانوں نے اپنے نبی کے نسب کو بلند کرنے کے لیے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مڈگوبری وارڈ کے مطابق مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے یہ بات عام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے۔ ایک مفروضہ یہ۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس خاتون کے بیٹے تھے، یعنی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، وہ تو ایک لونڈی تھی، باندی تھیں، تو باندی کی اولاد کی نسل کہاں پر قابل فخر ہو سکتی؟ دوسرا مفروضہ یہ۔ تیسرا مفروضہ مستشرقین کے ہاں یہ ہے کہ مکہ میں خاندان بنو ہاشم وہ دیگر قبائل کی نسبت معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اس لیے آپ کی حیثیت بھی معمولی ہے۔ یہ 3 مفروضے ہیں جن کی بنیاد پر اس اعتراض کی ایک عمارت کھڑی کی گئی۔ اب ہم 1 بائی 1 ان مفروضوں کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلے مفروضے کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماعیل علیہ السلام سے تعلق بعد میں کہیں پر ثابت کیا گیا، دیکھیے اس وقت کے عربوں کے ہاں بے شمار خامیاں تھیں، اخلاقی بھی، معاشرتی بھی، سوشل بھی، ہر لحاظ سے۔
لیکن اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے بالکل جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی بعثت ہو رہی، وہ دو خوبیاں وہ تھیں کہ جن کا انکار آج کا مورخ بھی نہیں کر سکتا، اور کبھی تاریخ کے کسی مورخ نے ان کا انکار نہیں کیا۔ پہلی خوبی تھی عربوں کی جینیالوجی، علم الانساب، اپنے 14 بلکہ 40 پشتوں تک کا نسب یاد رکھنا، اور اسے لڑائی کے وقت میں، جنگ کے میدان میں اسے پڑھنا اور اپنے آباء و اجداد پر تفاخر کا اظہار کرنا، یہ انہی کا کمال تھا۔ اس میں آج تک کوئی قوم، کوئی تہذیب ان کا مقابلہ نہیں کر سکی جو نسب ان کو یاد ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شجرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیبلش تھا، پیدائش سے پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا، ہر ایک جانتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اپنا شجرہ نسب تو دور کی بات، دشمن کا شجرہ نسب بھی یاد ہوتا تھا کہ یہ کن کی اولادیں ہیں۔ ایک تو ان کی یہ خصوصیت۔ دوسری خصوصیت عربوں کی یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں پہنچے اور ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ وہاں پر بھی ابو سفیان جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ عربوں کا اختلافات تھے، اختلافات تھے، سب کچھ تھا، فکری اختلاف تھا، ہر ایک چیز تھی، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں عربوں کے ہاں جن کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ بتاؤ میں صادق ہوں، امین ہوں، تو پھر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تمام حالانکہ مخالفتوں کے اعتراضات تھے، باوجود انہوں نے کہا کہ ہاں آپ سچے ہیں، آپ امین۔ تو جب وہ اپنے نسب کو یاد رکھنے والی قوم ہے، جھوٹ بولنے والی قوم نہیں ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کے بعد مسلمانوں نے آپ کا شجرہ نسب بنو اسماعیل سے ملا دیا اور اس پر عرب خاموش رہے ہوں گے؟ یہ تو عربوں کے لیے بہت بڑا ایک اعتراض کا بہانہ بن سکتا تھا۔ کسی عرب نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ یہ کہنا کہ آپ مسلمانوں کو بعد میں پتہ چلا اور یہودیوں سے انہوں نے یہ سن کر اس بات کو عام کیا، یہ دراصل عربوں کو ان کی تاریخ سے ناآشنائی کا طعنہ دینا ہے اور یہودیوں کو عربوں کی تاریخ سے واقف گرداننا ہے۔ جی، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، یہیں سے بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، پلیز ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی سر، وہیں سے سٹارٹ کیجئے گا۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 3 مفروضات کی بنیاد پر یہ سارے کے سارا اعتراض ہے۔ پہلا مفروضہ یہ تھا کہ آپ کا بنی اسماعیل سے تعلق مسلمانوں کی ایک اختراع ہے، اعتقادی اختراع ہے، اس کا جواب میں نے عرض کیا۔ دوسرا ان کا مفروضہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا بھی یہ بذات خود کوئی قابل فخر بات نہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ جو کہ ایک لونڈی تھی، ان کے بیٹے تھے، اور لونڈی کی اولاد یا اس کی نسل سے ہونا قابل فخر بات نہیں۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تورات کی، بائبل کی روشنی میں کہ ہاجرہ کون تھی۔ ایک ہے کہ ہم اپنے مصادر سے یہ بتائیں کہ ہاجرہ کون تھی، تورات سے، ہاں بالکل، ہم تورات سے دیکھتے ہیں ہاجرہ، کیونکہ ان کو تو وہ ایڈمٹ نہیں کریں گے obviously۔ جی، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے لیے خادمہ کا لفظ بائبل میں استعمال ہوا۔ کتاب پیدائش باب نمبر 16 ہے اور اس کی پہلی آیت، اسی طرح باب نمبر 25 ہے اور اس کی 12ویں آیت، یہ بائبل کی۔ خادمہ، اور جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انہیں لونڈی کہتے ہیں، باندی کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ باندی یا غلام کون ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے. لڑائی میں کوئی قیدی بن کر آئے، مرد یا عورت، وہ غلام اور لونڈی بنے. غلاموں کی جی. زر خرید انسان ہو جسے پیسے دے کر خریدا جائے، وہ لونڈی اور غلام بنے گا. اسی طرح کوئی لونڈی اور غلام کی آگے اولاد ہو تو وہ لونڈی اور غلام بنے گا. یہی 3 طریقے ہیں لونڈی اور غلام ہونے کے. اور یہ تینوں تفصیلات کہ لڑائی میں قیدی، اس کے لیے عبرانی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے شیلوث. زر خرید کوئی انسان ہو، اس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مزد کسف. اسی طرح کسی لونڈی یا غلام کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے یلید بایس. ابھی عبرانی زبان کے الفاظ. اب چاہیے یہ تھا کہ سیدہ ہاجرہ کے لیے تورات عبرانی زبان میں ہے، تو ان میں سے کوئی ان بھی میں سے لفظ کوئی یوز کوئی ہونا ایک لفظ چاہیے تھا. استعمال ہوتا. لیکن آپ حیران ہوں گے، ناظرین حیران ہوں گے یہ دیکھ کر اور کبھی پڑھ کر جو میں نے حوالے ذکر کیے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ کے لیے بائبل، تورات، یہ دونوں ایک لفظ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے امتی. امتی، امتن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. خدا کی بندی کو بھی امتن کہتے ہیں، نیک خاتون کو بھی امتن کہتے ہیں، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں خادمہ. تو خادمہ کسی اپنا اگر میں یا کوئی اپنے کسی کے بڑے کے سامنے اپنے اظہار کے لیے کہے میں آپ کا خادم ہوں، تو یہ ایک مشرقی انداز ہے اپنے بڑے کو عزت دینے کے لیے. اب مغرب والے کیا جانے کہ مشرق کے اندر یا اقدار کے اندر یا اخلاقیات کے اندر عزت کیسے دی جاتی ہے. خادمہ، آمتی، یہ تو عزت والا لفظ ہے، یہ تو کوئی عیب والا لفظ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تورات میں سیدہ ہاجرہ کو کہیں پر بھی باندی یا لونڈی نہیں کہا گیا، آمتی کا لفظ ہے. اور تیسرا مفروضہ، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، تیسرا مفروضہ ان کا یہ ہے کہ مکہ میں خاندان بنی ہاشم وہ لو کاسٹ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ بھی تاریخی حقائق کے برخلاف بات ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان کا اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ معاشرہ کر رہا ہے جس کا اپنا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، جس کا اپنا فیملی یونٹ کوئی نہیں، جس کے بچے کے یورپ میں والد کا خاتمہ ختم کر دیا، والد کا خانہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن اگر پھر بھی اعتراض کو دیکھا جائے تو مستشرقین نے اپنے تئیں قریش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، قریش کے تمام قبائل کو. ایک وہ تھے، قریش کی وہ شاخیں تھیں جن کے پاس اقتدار تھا، جن کے پاس معیشت تھی، اور قریش کی چند وہ شاخیں تھیں کہ جو ڈیپینڈنٹس تھے، مغلوب تھے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم وہ ڈیپینڈنٹ تھے، ان کے پاس نہ اقتدار تھا. یہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے بات. خاندان بنو ہاشم بیت اللہ کا متولی تھا، پوری دنیا سے آنے والے لوگ وہ ان کی قدر کرتے تھے اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے متولی. اور اگر وہ کمزور ہوتے تو ایک واقعہ ہمیں سیرت ابن ہشام میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ گئے، ابو جہل کو پکڑ کر اٹھا کر زمین پر مارا اور کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے شان میں گستاخی کرتا ہے. تو کیا کوئی کمزور شاہ کا بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اقتدار والے خاندان کے کسی فرد کو یوں کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان بنو ہاشم صاحب حیثیت خاندان تھا. اور اسی طرح بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے آغاز میں ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آتے ہیں، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو بھیجتے ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ مکالمہ موجود ہے کہ اس وقت عتبہ کہتا ہے ان تینوں کو دیکھ کر، عبیدہ کو، حمزہ کو اور علی رضی اللہ عنہم کو، کہ تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو، ہاں تم ہی ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہو. اگر وہ صاحب حیثیت نہ ہوتے تو وہ میدان کے اندر اس بات کے اعتراف نہ کرتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کا سارا اعتراض اور الزام ان مفروضات پر مبنی ہے جو کہ سراسر باتیں. اچھا، اس میں آپ کیا ایڈ 2 کرنا چاہیں گے؟ پوائنٹس میں بھی بیان کرنا چاہوں گا. ویسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اچھا، اس میں جو قابل غور بات ہے جس سے نبی مہربان کی ذات گرامی کا اعلیٰ خاندان سے تعلق ظاہر ہو، وہ آپ کا ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے. دیکھیں وہاں پہ جتنے بھی قبائل قریش تھے سب نے کہا کہ
نبی مہربان کا جب قصہ تمام کرنا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ نعوذ تو ہر خاندان کا ایک ایک آدمی ہے، اور جب نبی مہربان سامنے ہے تو ساری تلوار بھی اکٹھی چلائیں، کیوں کہ کہیں بنو ہاشم ہم سے بدلہ نہ لے سکیں۔ بالکل اگر یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہر خاندان میں سے ایک آدمی آئے گا اور ہم اکٹھی تلوار چلائیں گے تاکہ بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہ لے سکیں، تو یہ منصوبہ بندی ظاہر کرتی ہے کہ آپ ایک صاحب حیثیت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ادروائز اس قسم کی منصوبہ بندی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو جو سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے ایلچی آیا تھا، قاصد آیا تھا، اس نے کہا نہیں، ہم محمد رسول اللہ کو میں نہیں جانتا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لکھ لیا گیا تو پھر تو مسئلہ کیا ہے، میں تو محمد بن عبداللہ لکھوں گا، کیوں کہ میں اسی عبد المحمد کو جانتا ہوں جو عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے ہمارے برابر کا۔ پھر اس کی خواہش میں یہ لکھا گیا، یعنی اس نے بھی آپ کی خاندانی وجاہت کو تسلیم کیا۔ بالکل یہ دونوں واقعات، اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی مہربان ایک مارشل ریس سے تھے، اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ قانون فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ مارشل ریس سے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، مستشرقین ایک اور اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اس کو بھی میں الزام ہی کہوں گا، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پہلے پادری تھے، نعوذ باللہ، اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، پوپ منتخب کیا جائے۔ چونکہ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنا سیلف کریٹڈ ایک اسلام کریٹ کیا اور لوگوں کو اس کی طرف لگایا۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات پس منظر کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا جی، تاکہ آپ کو اس کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ مسیحیت کے دور نبوی میں دو مراکز تھے، ایک مغربی اور ایک مشرقی۔ مغربی مرکز تھا روم، اور مشرقی مرکز تھا قسطنطنیہ، جو کانسٹنٹائن ایک رومن شہنشاہ کے نام پہ تھا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ نبی مہربان پہ جو یہ اعتراض یا الزام لگایا گیا ہے یہ مشرقی کلیسا کی طرف سے نہیں ہے، حالانکہ جغرافیائی اعتبار سے جو مشرقی کلیسا قسطنطنیہ تھا یہ زیادہ قریب تھا اہل عرب اور عرب دنیا کے ساتھ۔ اچھا، وہاں سے یہ اعتراض نہیں آتے، یہ اعتراض ہمیشہ جو رومن مرکز ہے، رومی مرکز تھا، مغربی مرکز، یہ اعتراض وہاں سے آئے۔ اب اس پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ قریب تھے، جن کا آنا جانا بھی کسی حد تک موجود تھا، وہ یہ اعتراض نہیں کرتے، یہ اعتراض وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو لنک نہیں تھا، رابطے نہیں تھے، اور جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیا تو ان کے اندر ایک غصہ بھی آ گیا۔ اس غصے کے اظہار کے لیے، اور دیکھیں جب جیسے جیسے اسلام مغرب کی طرف پھیلا ہے، مسیحیت سکڑی ہے، تو اس نے ایڈ کیا اس چیز کو۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پہ جب ان سے کوئی اور بات نہ بنی، جب کوئی سالڈ ریزن ان کے پاس نہیں تھی آپ پہ اعتراض کرنے کی، یا مسیحیوں کو، ایون کہ مسیحیوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کون ہے شخص، کہ نعوذ باللہ یہ ہم ہی میں سے ہیں، ہاں، تو انہوں نے آپ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ کوئی اور آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی ایک آدمی ہے جو پادری بننا چاہتا تھا، جو فادر بننا چاہتا تھا۔ جب ہم نے اس کو یہ درجہ نہیں دیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور یہ اصل میں کہانیاں بنیادی طور پہ وہ اپنے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اسلام سے بیان کرتے تھے، اور یہ جتنا بھی لٹریچر ہے یہ 8ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی کے دوران لکھا گیا، اور اسی لٹریچر کے اندر آپ کو یہ کہا گیا، اینٹی کرائسٹ بھی کہا گیا، کیونکہ یہ ان کی مخصوص اصطلاح ہے جو ہر اس فرد کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ان کی نظر میں مسیحیت کا مخالف ہے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں انہوں نے آپ کی حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ کہانی گڑھی،
اور اس کہانی کو اتنے تواتر سے بولا کہ لوگوں کو یقین آ جائے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ تصور ہو۔ اسی فارمولے کو مد نظر رکھ کے یہ اعتراض کیا گیا، اور اس کو اتنے تواتر سے دہرایا گیا، اتنے تواتر سے دہرایا گیا کہ اہل یورپ اور اہل مغرب کے ہاں یہ بات تقریباً راسخ ہو گئی کہ اللہ کا کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ تو خود ساختہ دین کو لے کے اٹھے ہیں، اور یہ تاثر جو ہے یہ 13ویں 14ویں صدی عیسوی تک قائم رہا۔ اس کے بعد جب انٹریکشن ہوا یا لوگوں کے تجارتی روابط ہوئے اور مسلمانوں کی حقیقت سے آشنائی ہوئی، تو اس کے بعد یہ اعتراض جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں کم ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے کسی حد تک اس کو ماننا شروع کر دیا، اور وہ بھی اس وقت جب ان کے لیے مزید جھوٹ بولنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات وہ ہے جس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رفعنا اللہ کا ذکر، کہ جو اتنی بلند ہوگی کہ اس کو یہ جھوٹی کہانیاں، یہ خود ساختہ تصورات اور اس قسم کے الزامات سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ان کا الزام ہے، اسی الزام میں دیکھیں خواہش کے متعلق الزام لگا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آفر ہوئی کہ ہم آپ کے جو ہے وہ بھر دیتے ہیں، آپ کو دولت سے بھر دیتے ہیں، اگر آپ کو خواتین کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ ان کو تھوڑا سا اپنی طرف کھینچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے لگائے گئے، مگر خواہش تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس خواہش کے بارے میں جو ان کا الزام ہے؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، اگر اس الزام کو سچ مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں نعوذ باللہ کوئی مذہب مسیحیت میں کوئی بڑا عہدیدار بن جاؤں، تو جب ایسی کوئی خواہش بندہ کرتا ہے، اگر اس کو عقلی انداز پر پرکھا جائے، تو جو چیز اسے حاصل نہیں ہوتی، اور ان کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساختہ ایک دین کا اعلان کیا، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ خود ساختہ دین میں وہ اس پہلے دین کی اتنی مذمت کرتے جس نے انہیں پادری نہیں بننے دیا، جس مذہب نے، کہ وہ اس مذہب کو جھوٹا ثابت کرتے، اور جو اپنا مذہب تھا جو بقول ان کے خود ساختہ تھا اس کے سچائی کو ثابت کرتے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تواتر سے آ رہا ہے، احترام سے آ رہا ہے، اتنے احترام سے آ رہا ہے کہ جتنے احترام سے ذکر بائبل میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی کہیں بڑھ کر زیادہ احترام سے ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی یہ خواہش رہی ہو۔ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد ہم نزول وحی پر جو الزامات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، تو لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، مستشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک اور الزام لگاتے ہیں، اور وہ ہے نزول وحی کا الزام۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اس کیفیت کو، اس حالت کو ایک بیماری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ جس طریقے سے پسینے سے پیشانی شرابور ہو جاتی تھی، تو جس طریقے سے انگزائٹی کے جو فیزز ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، نعوذ باللہ وہ اس ٹائپ کی کچھ بیماریوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے متعلق؟ دیکھیے، بنیادی بات اس میں سامنے رکھنے کی یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب سے اسلام کا طلوع ہوا تب سے لے کر آج تک دین اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات کو جھٹلانا، اسے غلط ثابت کرنا، یہ ہر دور میں ناممکن رہا، کوئی غلط انہیں ثابت نہیں کر سکا۔ اب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات اسلام پر کروڑوں اربوں مسلمانوں کا تواتر ہے۔
اذان پر، نماز پر، روزے پر، کلمے پر، بنیادی عقائد پر، بنیادی عبادات پر مسلمانوں کا تواتر ہے۔ وہ کہہ نہیں سکتے یہ نہیں تھی، بھئی اگر نہیں تھی تو کروڑوں مسلمان کیوں کرتے؟ یہ تعامل اور تواتر تعلیمات اسلام کو جھٹلانے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ دوسرا، ان کے پاس راستہ یہ تھا کہ تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر وہ صاحب اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائیں۔ اب اس کے لیے یہ بھی آسان کام نہیں تھا۔ آپ کو وہ جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، آپ کو بددیانت کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے اپنے دور کے لوگ انہیں صادق کہہ رہے ہیں، انہیں امین کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جادو کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اب ایک الزام باقی تھا، وہی الزام مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مختلف ٹائٹلز کے ساتھ مختلف الفاظ میں لگتا رہا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ قالوا ساحر او مجنون، وہ کہا کرتے تھے یہ تو مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اور اس وقت بھی اس وقت کے عرب جو آپ کے دشمن مخالف تھے وہ آپ کو مجنون کہتے تھے، قرآن نے اس کا رد کیا۔ اب مجنون کہنے اور مجنون کا الزام لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، آپ کی بات سے دور رکھا جائے اور ان کو یہ امپریشن دیا جائے، یہ تاثر دیا جائے کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ اور جہاں تک مستشرقین کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ غشی کے دورے پڑتے تھے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی جب وحی کے نزول کا وقت، اس کی بنیاد 4-5 واقعات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیتے ہیں۔ 4-5 واقعات کو بنیاد بنا کر پہلا واقعہ ہے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب تھا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 یا 3 بار ہوا تاریخ میں، تو اس وقت بھی آپ نے فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح شق صدر کے گواہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنے اوپر بادلوں کا سایہ دیکھا۔ یہ جو واقعات ہیں ان سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالات میں نعوذ باللہ نارمل نہیں رہتے تھے۔ اچھا، یہ جو آپ نے 3 باتیں بتائی ہیں، ان میں جو وہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ ان 3 باتوں کے علاوہ ہیں، وہ ہیں کہ جس طریقے سے ان کی کیفیت ہو جاتی تھی، حالت ہو جاتی تھی۔ اس اعتراض کے پس منظر میں وہ دلیل کے طور پر یہ واقعات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ آپ کے اوپر یہ غشی طاری ہو جاتی تھی، تو دیکھیے جس پر غشی طاری ہوتی ہے اس کو کبھی فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں میرے اوپر بادل ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ان واقعات کو اس کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے ایک تاریخ میں مستشرق گزرا ہے ڈاکٹر پوکاک۔ ڈاکٹر پوکاک نے ایک کتاب ہے تاریخ الفدا، اس کا لطینی زبان میں جب ترجمہ کیا تو اس نے ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ تصور تحریک استشراق کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جنون کا اور یہ غشی کا الزام لگا، اس کی وجہ سے تم سارے کے سارے اسلام کی بنیاد کو ڈسٹرب کر سکتے ہو۔ اب ولیم میور وہ 2 ہاتھ آگے آیا۔ اب یہ بددیانتی کی میں ایک اور مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ جس حدیث کا حوالہ یہ دیتے ہیں وہاں پر الفاظ ہیں اصیبہ کے، الف صاد یا با، اصیبہ کا معنی ہے بہت مناسب، صحیح، تندرست۔ اب ولیم میور نے جب اس کتاب کو، اس حدیث کو ایڈٹ کیا تو اصیبہ کی بجائے وہ یہ بددیانتی کرتا ہے کہ وہ وہاں پر لکھتے تھے امیبہ، صاد کو اس نے میم بنا دیا۔ امیبہ کا مطلب ہوتا ہے جو ذہنی لحاظ سے عارضے میں مبتلا۔ نعوذ باللہ، یہ وہی کام انہوں نے کیا جس طرح سلام کی بجائے سام کہہ دیا۔ تو الفاظ کے اندر بددیانتی کی، تاریخ روایت کو، حدیث کو روایت کرتے ہوئے اس پہ بددیانتی کی۔ میں یہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اگر فرشتے کو دیکھنا یہ جنون کی علامت ہے، جیسا کہ مستشرقین کہتے ہیں، اگر فرشتے کو دیکھنا یہ جنون کی علامت ہے یا اس سے مرگی کا کوئی نعوذ باللہ مریض ثابت ہوتا ہے، تو تمام انبیاء کرام نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ آپ پھر تمام انبیاء کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ تو نعوذ باللہ بہت خطرناک، وہ بھی جس نبی کے فالورز ہیں انہوں نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حالت وحی میں
اگر جسمانی تغیر پیدا ہوتا ہے اور اس کو آپ ایک عارضے سے اور ایک بیماری سے تشبیہ دیتے ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے، تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جسمانی تغیر ہو گیا، ان پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ نعوذ باللہ بہت خطرناک اعتراض اس حوالے سے ہے کہ جو بنیاد یہ قائم کرتے ہیں اس بنیاد کی وجہ سے تمام انبیاء کرام کی نبوت پر اعتراض آتا ہے. بالکل. حالانکہ اس میں میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں جی گا. بالکل، آپ کی گفتگو بالکل جاری رہے گی. اس میں ایک چھوٹی سی بات میرے جو ذہن میں آ رہی ہے کہ قرآن پاک اگر وہی پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹھیک فرما تو ایک انسان کی کیفیت پھر کیا ہوگی؟ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص اس قسم کے کسی عارضے میں مبتلا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہر کہی ہوئی بات محفوظ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر اس کے کیے ہوئے عمل کے سینکڑوں شہادتیں موجود ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کسی عارض میں مبتلا فرد ایک ایسی ریاست قائم کر دے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ہر انسان تک پہنچانے کی جد و جہد کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا نظام وضع کرے جو کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل دے؟ تو جو شخص کسی عارض میں مبتلا ہو وہ نہ یہ نظام بنا سکتا ہے، نہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے، نہ وہ کسی کے کام آ سکتا ہے. جبکہ نبی مہربان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی زندگی کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے کامل جامع انسان تھے، اور ان کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کا لایا ہوا انقلاب آج بھی محفوظ ہے، اور دنیا میں 1.25 ارب سے زیادہ انسان اس انقلاب پر عمل پیرا ہے. تو جس شخص کا یہ لایا ہوا انقلاب ہے وہ کسی ایسے عارضے میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ بات بہت پیاری آپ نے کی کہ جو شخص حالانکہ یہ اپنی ہی کتاب میں لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شعبہ دیکھ لے، ان کا طب کا شعبہ دیکھ لے، ان کا حالات کا، اس میں جو جدید ترین مغربی مفکرین ہیں انہوں نے بھی اس کہانی کو لا یعنی اور حقائق سے کوسوں دور قرار دیتے ہوئے تردید کی ہے مستشرقین کے اس موقف کی، جس میں جان ڈیونپورٹ ہے، گبن ہے، اور بہت سے لوگ ہیں، کیرن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایون منٹگمری واٹ جو نبی مہربان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، وہ بھی کہتا ہے کہ اس قسم کے اعتراض سے کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ اس سے کوئی بات بن سکتی ہے. اس سے بات نہیں بن سکتی. سر آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کو انہوں نے مختلف عنوانات دیے. کبھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ کبوتر ہوتے تھے، وہ آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھتے تھے اور وہ آپ کے کان میں گٹ گٹ کرتے تھے، اور آپ پھر اسے اپنا کلام بنا کر آگے پیش کر دیتے تھے. میں 2 باتیں یہاں پر عرض کروں گا، اس پر شاید مدثر صاحب تفصیل سے روشنی ڈالیں. بالکل. جس زمانے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا گیا تھا، یہ کبوتروں کے ذریعے سے پیغام رسانی کا، اس وقت یہ اعتراض کرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مجھے دلیل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی چیز ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں تو ثابت شدہ چیز میں شک پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. تو کسی چیز میں شک پیدا کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ یہ کبوتروں کا یا کسی اور مخلوق کا کلام ہے تو اس کلام کا چیلنج تو کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. کیا اس نسل کے کبوتر ختم ہو گئے؟ اس نسل کے کبوتروں کا انتظام کریں. قرآن تو کہتے ہیں ایک آیت لے آؤ، اگر اس جیسی ہے 10 آیتیں لے آؤ اس جیسی، ایک صورت لے آؤ اس جیسی کوئی. بالکل. تو اس وقت کے جو صاحب زبان لوگ تھے وہ اس کا جواب نہیں لا سکے. اگر یہ کبوتروں کی زبان ہے نعوذ باللہ تو پھر آپ اس کا جواب لے آئیے. جی مدثر صاحب آپ کیا کہیں گے جس طریقے سے ان کا وہ اعتراض ہے مستشرقین کا، جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ کبوتر تھا وہ کان میں دانا رکھا ہوا تھا اور وہ چگتا تھا اس میں سے، سنانے کے لیے اور ان کو سلانے کے لیے کہانی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقائق کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب خود تصور کریں کہ اگر دین کی بنیاد ان چیزوں پہ ہو تو وہ دین قائم نہیں رہ سکتا. جس دین کی بنیاد کبوتر کہی ہوئی باتوں پہ ہوگی وہ کیسے قائم رہے گا؟
تو آپ کے دین کا مسلسل قائم رہنا. نہیں، ان کا اعتراض یہ نہیں دیکھیں، تھا کہ اعتراض کبوتر کہتا میں نے ہے. عرض کیا کہ میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ اس میں ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جس دین کی بنیاد کبوتروں کے ہی باتوں پہ ہو وہ ہزاروں سال نہیں چلتا، ہاں، اور اس کے ماننے والے اس کے لیے سر کٹانے کو تیار نہیں ہوتے. یہ اسی رویے کا کاز ہے جس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرنا. اگر دلیل نہیں ہے تو سازشوں کے انبار لگا دیں، شکوک کے انبار لگا دیں. دنیا میں نعوذ باللہ ہر وہ برائی جو کسی ایک انسان میں ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ ان تمام برائیوں کا مرکز نبی مہربان کی ذات کو ٹھہرا دیں، اور جو دل میں آتا ہے کہتے جائیں کہ شاید لوگوں کے دل میں ان کی ذات کے حوالے سے شک پیدا ہو جائے. یہ جتنی قصے کہانیاں ہیں، فاک ٹیلز ہیں، اور ایون دو کہ دانتے جیسے لوگ جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے فلاسفر تھے، اور دانتے جیسے لوگ، اس کے علاوہ زمانہ وسطیٰ کے جو بڑے بڑے عیسائی مورخین گزرے ہیں، مارٹن لوتھر، یہ سارے ہی ان کہانیوں سے متاثر نظر آئے. یعنی وہ افراد جن کے بارے میں ہمارا گمان ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے تھے، یہ انقلابی تھے، یہ مسیحیت وہ بھی متاثر تھے، وہ بھی اس حوالے سے انہی قصے کہانیوں پہ یقین رکھتے تھے جو ان کے ہاں صدیوں سے چلی آ رہی تھی. اچھا، اس میں میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ جی. پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ہاں بالکل، کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ ان کتب میں موجود ہیں جو مسیحی مبلغین یا ان کے علماء نے لکھی. جو مسیحی مورخین ہیں انہوں نے یہ اعتراضات نہیں کیے. صحیح، مبلغین نے کیے، مبلغین نے اور علماء نے کیے ہیں، اور انہوں نے صرف اسلام میں شک پیدا کرنے کے لیے کیے، مگر مورخین مقاصد کے پورے کرنے کے. لیکن جو مسیحی مورخین ہیں اس دور کے، ان کے ہاں ان اعتراضات کی نوعیت خاصی حل کی ہے. بہت شکریہ جناب مدثر حسین سیان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں بہت ہی خوبصورت بات کی مدثر حسین سیان صاحب نے کہ مستشرقین کے جو مورخین ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، کوئی بھی اس طرح کا الزام نہیں گھڑا جو کہ ان کے مبلغین نے گھڑا ہے. تو ناظرین، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا یہ الزامات کس حد تک صحیح پیرائی پہ جا رہے ہیں. آپ ہمارا جواب بھی سن رہے ہیں، دلیل آپ کے سامنے ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو اور مذہب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.